بلکہ خوشی کا مطلب یہ ہے کہ میں حضور پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا بن جاؤں۔ آپ مجھے بتائیں جب رمضان المبارک آتا ہے آپ اور ہم خوش ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں؟ اللہ کا مہینہ آ گیا، رمضان شہر اللہ، روایات میں ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا صوم روزہ براہ راست بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کا بدلہ میں خود ہی براہ راست دوں گا۔ کئی روایات ہیں۔ تو رمضان کی آمد میں ایک بندہ کہے مجھے رمضان کی بڑی خوشی ہے، خوشی سے پھولے نہ سمائے، روزہ وہ نہ رکھے، تلاوت وہ نہ کرے، سحری افطاری کا احترام اس کو نہ ہو، اسی طرح تراویح کا معاملہ اس کو کسی قسم کا پتہ نہ ہو، کوئی گناہ کوئی نیکی کوئی فرق نہ ہو، لوگ کہیں گے منافق ہے، جھوٹ بولتا ہے، زبان سے کہتا ہے۔ اس کو رمضان کی خوشی ہوتی تو رمضان کا احترام تو کرتا، رمضان کی خوشی ہوتی تو رمضان المبارک کے معاملات کے تقدس کا خیال کرتا۔ میرے دوستو وہی حال ہمارا ہے۔ ہم حضور پاک کی آمد کی خوشی کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر سر سے لے کر پاؤں تک ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اگر نظر آتی ہیں تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، نہیں نظر آتی تو بندے کو اس پر توبہ کرنی چاہیے۔ دیکھیں سب سے پہلی اور بنیادی بات، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نام کس نے رکھا؟ ہمارے نبی پاک کے دادا جان نے رکھا۔ حدیث پاک کی کتاب ہے مستدرک حاکم، اس میں روایت موجود ہے، حضرت رسول اللہ کے نام کے لیے فرماتے لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور پاک پیدا ہوئے، سماہ عبد المطلب محمدہ، حضرت عبد المطلب حضور پاک کے دادا شیبۃ الحمد نے حضور پاک کا نام محمد رکھا۔ تو یہ نام لوگوں نے پہلی دفعہ سنا تو انہیں کہنے لگے فقیل یا ابا الحارث، فرمایا اے حارث کے ابو، ما حملکا علی ان تسمیہ محمدا، کہ آپ اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب حضور پاک کے دادا نے جو جواب دیا ہے، رحیم یار خان کے غیوروں توجہ رکھنا، وہ فرمانے لگے اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء وَيَحْمَدَهُ النَّاسُ فِي الْأَرْضِ، فرمایا محمد کا نام ہے تعریف والا، میری خواہش، میری امنگ، میری امید یہ ہے کہ اللہ آسمان میں اور اللہ والے زمین میں اس کی تعریف کریں۔ حضور پاک کا یہ نام رکھا گیا۔ میرے دوستو آپ حضور پاک کے اس نام پر غور کریں تو یقین مانے جب حضور کا ایک مرتبہ نام لیتے ہیں، دو مرتبہ ہونٹ ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں، دو مرتبہ ہونٹ ایک دوسرے کا پیار لیتے ہیں، یعنی رسول اللہ کے نام میں وہ چاشنی، وہ پیار، وہ محبت، وہ تعلق، وہ عقیدت، وہ یگانگت، وہ الفت اور وہ معاملے کی مٹھاس بھری ہوئی ہے کہ ابھی نام منہ پہ آئے دو مرتبہ ہونٹ ایک دوسرے کا بوسہ لے لیں۔ جب ہم ان کے کردار کو، ان کے فرامین کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے احکامات کو، ان کی احادیث و فرمودات کو جب ہم اپنی زندگی میں زندہ کریں گے، جب ہم اپنے شب و روز میں زندہ کریں گے، ان کی تعلیمات پہ عمل کریں گے تو ہماری زندگی کتنی محبت سے بھر جائے گی۔ میرے دوستوں میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میرے پاک نبی کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضور پاک کا ایسا نام ہے میرے دوستو، اس نام کا مطلب ہے الذی اجتمعت فیہ صفات المحمودۃ کلھا، جس میں اللہ تعالیٰ تمام اچھائیوں کو، تمام خوبصورتیوں کو، تمام صفات کو، تمام محامد کو، تمام تعریفات کو اللہ جمع کر دے، اسے محمد کہتے ہیں۔ حضور کا اے لوگو ہمیں تعارف ہوا ہے کہ ہمارے اللہ صاحب عرش ہیں، تو عرش کے اوپر اللہ کا نام محمود ہے اور فرش پر اللہ کے محبوب کا نام محمد ہے۔ فرمایا جو معنی محمود کا ہے وہی معنی محمد کا ہے۔ یہ حمد و تعریف میں الفاظ کے اندر اشتراک رکھتے ہیں، وہ بھی تعریف والا یہ بھی تعریف والا، تو کہا حضور پاک کا نام یہ محمود سے کیسے نکلا؟ تو وہ کہنے لگے
فشک لہو من اسمہ لیجلہ کا لگتا تو یوں ہے اللہ نے اپنے نام محمود کے نام سے لفظ نکالا اور محمد بنایا حضور کو دیا تو فضل عرش محمود وہذا محمد عرش والا محمود ہے تو اسی نام سے نکلا وہ زمین والا محمد ہے گئے تھے کہتے 12-13 دن حضرت علی امانتیں دیتے رہے تو ان امانتوں کی قیمت کیا تھی امانتوں کی مقدار کیا تھی میرے استاذ محترم ہے حضرت عظیم مجاہد نور اللہ مرقدہ مفتی محمود رحمہ اللہ کے ساتھی اور دوست تھے وہ بتانے لگے ایک مرتبہ ایک انگریز جج سے ہماری گفتگو ہوئی وہ انگریز جج کہنے لگا تم نے محمدی لا پڑھا ہے ہم نے برٹش لا پڑھا ہے کہتے ہیں میں نے برطانیہ کا قانون پڑھا ہے تو وہ برلاس انگریز جج کہتا ہے کہ میں نے اپنے لا میں برٹش لا میں انگریز کے ماحول میں یہ پڑھا تھا کہ جب مسلمانوں کے نبی ہجرت کر رہے تھے تو جن لوگوں کی امانتیں ان کے پاس تھی اس دھات کا نام سونا اور چاندی تھا اور ان کا وزن آج کے پیمانے کے اعتبار سے 26 من کے لگ بھگ تھا یعنی 26 من سونے اور چاندی کے ڈھیر یہ حضور کے قدموں میں ہے حضور ان امانتوں کے امین ہے حضور اس بات کے صادق ہے کہ تمہاری امانت میں کوئی خیانت نہیں ہوگی حضور کے پاس اتنی امانتیں کافر رکھواتے تھے لیکن جب اعلان نبوت حضور نے کیا ہے انہی لوگوں نے حضور کے کلمے کا انکار کیا شریعت کا انکار کیا دین کا انکار کیا مذہب کا انکار کیا کتاب کا انکار کیا وحی کا انکار کیا رب کے پیغام کا انکار کیا حضور کے فرمان اللہ کی بات کا انکار کیا پاک پیغمبر کے مقابل آئے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں مذہبی طور پہ حضور کے مخالف ضرور تھے حتیٰ کہ یہ وقت آیا تھا کہ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ یہ کافر دار الندوہ میں بیٹھے ابو جہل کی قیادت میں بیٹھے شیخ مہدی کی قیادت میں بیٹھے مشورہ شروع ہوا اس نے بتوں کی مخالفت کی ہے برداشت نہیں ہوتی ہمارے بتوں کا مخالف ہے ہم اس پر ایگری نہیں ہے لہذا کیا کرے یمکر بک الذین کفروا کافروں نے مکر شروع کیا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک گرفتار کر دو کہنے لگے گرفتار کریں گے جیل میں جائے گا ایک دن تو باہر آئے گا پھر وہی بات کرے گا انہوں نے کہا یخرجوک اسے جلا وطن کر دو کہنے لگے جلا وطن کریں گے جب جس جگہ جائے گا انہی کو بھی تو یہی پیغام سنائے گا پھر سب نے کہا یقتلوک تو اسے قتل کر دو کہنے لگے اگر قتل کریں گے بنو ہاشم ہم سے لڑ پڑیں گے کیا کریں تو یمکروا بک الذین قرآن کہتا ہے انہوں نے مکر کیا کہ بنو ہاشم ایک قبیلہ ہے ہم 100 قبیلے والے ہیں 99 قبیلے والے ایک ایک بندہ دیں یہ 99 بندے پاک پیغمبر کے گھر کا محاصرہ کریں سب مل کے یک بارگی سے حملہ کریں تو بنو ہاشم کس کس قبیلے کا مقابلہ کریں گے ہماری بات بن جائے گی رحیم یار خان کے غیوروں انہوں نے جب حضور پاک کے گھر کا محاصرہ کیا تھا پاک پیغمبر گھر سے نکلے تھے حضور پاک نکلے تھے پھر رب نے فرمایا میں نے آگے پیچھے آپ کے آڑ لگا دی پردہ لگا دیا ایسا آپ کو پروف کر کے لے جائیں گے کہ آپ آئز پروف ہے ان کی بری نظریں آپ پہ نہیں لگے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما کا کام کرتے ہوئے وہاں سے چل پڑے لیکن میں جو بات کہنے لگا ہوں جس کے لیے میں نے عنوان چلایا ہے وہ یہ ہے کہ مخالف تھے دشمن تھے حتیٰ کہ جانی دشمن تھے لیکن محمد کریم علیہ التحیت و تسلیم کی صداقت امانت پہ اتنے اعتبار تھا کہ ابھی تک امانتیں حضور کے پاس رکھوا رکھی تھی ایسا کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ قتل سے پہلے کسی نے امانتیں مانگنے کی ڈیمانڈ کی ہو کہ جی ہمارا مال ہمارے حوالے ایسا نہیں ہے اس سے پتا چلا مذہب کا انکار تو کر رہے تھے حضور کی ذات پر انگلی اٹھانے کی جرت کسی دشمن کو بھی نہیں یوں کریکٹر رسول اللہ کا صاف ہے یوں کردار حضور کا صاف ہے اب ہم آمد کی خوشی تو منا رہے ہیں لیکن ہمیں اپنے کردار پہ غور نہیں کرنا چاہیے کیا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات صرف سلام کرنے کے لیے سلام تو ہے سلام کریں گے تو ہم
بخشے جائیں گے, سلام کریں گے تو ہم پہ سلامتی ہوگی, لیکن جسے قول میں کر رہے ہیں اسے دل کے عمل میں بھی تو لے آئیے نا. جو زبان اقرار کر رہی ہے, ہم ایمان مجمل میں نہیں کہتے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. کیا مانا؟ زبان کہہ رہی ہے, دل مان رہا ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالجنان, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, یہی مانا ہے کہ دل مان رہا ہے, زبان کہہ رہی ہے. تو میرے دوستو, حضور پاک نے اتنا اجلا دامن رکھا تھا کہ مخالف تھا مذہب کا, لیکن حضور کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا. آج ہمیں ربیع الاول میں حضور کی آمد و رفت اس بات کا سبق دے رہی ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے آپ کے کردار کو اجلا بنائیں. کردار اجلا کیسے بنتا ہے؟ اس کے لیے پاک پیغمبر کی زندگی بہترین نمونہ ہے, لیکن ایک اصول دینے لگا ہوں. اس اصول پر اللہ نے حضور پاک کو عمل کروایا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. فرمائے لوگو, تمہاری زندگی بہترین, محجبین, دل نشین, حسین بن جائے گی اگر تم اس اصول پہ عمل کر لو. اللہ اصول کیا ہے؟ فرمایا کسی قوم سے تمہاری دشمنی ہو, کسی قوم سے تمہاری مخالفت ہو, کسی قوم سے تمہاری عداوت ہو, کسی لوگوں سے تمہاری نفرت ہو, تو اس کو سچائی تک رکھنا, جھوٹ قریب نہ آنے دینا. یہ میرا مخالف ہے جس بات پہ تو اتنی ہی بات کروں جتنا مخالف ہے. کوئی معاف ہے کہ میری بات پہ تو اتنی ہی کروں جہاں پر معاف کرتا ہے. اپنی طرف سے بڑا چڑھا کر کام نہیں کرنا چاہیے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ, فرمایا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے أَلَا أَلَّا تَعْدِلُوا, کہ تم لوگ بے انصافے بن جاؤ. یوں نہیں ہے, اعدلوا, تمہیں عدل کرنا ہے. کیوں؟ هو اقرب للتقویٰ, تم تقوی کے قریب پہنچ جاؤ گے اس عدل کے ذریعے. میرے دوستو, اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس اصول پر مبنی ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں دیکھا اپنا ہے یا پرایا ہے, یہاں انصاف یہاں نا انصافی نہیں. حضور پاک نے ہمیشہ عدل اور انصاف کے دامن کو تھامے رکھا. آج ہمیں دیکھنا ہوگا, آج ہمیں اس پہ عمل کرنا ہوگا کہ کیا میری زندگی اس اصول پہ عمل پہ آیا یا نہیں. میں سمجھانے لگا ہوں, مثال دینے لگا ہوں. توجہ, دوسرا بندہ جھوٹ بولے تو میں کہوں جھوٹا ہے, اور اگر مجھ سے جھوٹ بولا جائے تو میں اپنی جھوٹ کا وکیل بن جاؤں. کہتے تم دوسرے کی غلطیوں کے جج اور اپنی غلطیوں کے وکیل, یوں نہیں ہوگا. نہیں نہیں, باؤ کا تجر و بائی لا تجر نہیں ہے. جو اصول یہاں لگ رہا وہی اصول وہاں لگ رہا. یہ اصول ہونا, مخالف بھی آپ کی تائید کرے گا. مخالف کہے گا کہ وہ اس بات پہ اس کا اور میرا اختلاف ضرور ہے, لیکن یہ معاملہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. میرے دوستو, اگر ہم اس کو معاشرت میں, تمدن میں, ثقافت میں, تہذیب میں, بود و باش میں, اٹھک بیٹھک میں, اپنے دن رات کے اعمال میں لاگو کر دیں تو ہمارا بھی رسول اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا. ہم اس اصول کو دیکھ لیں. میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں. میرے دوستو, اس عدل اور انصاف کو دیکھیں تو معاملہ نکھر کے سامنے آتا ہے. مثلا عدل اور انصاف میں کیا کیا عدل کے طریقے ہیں, کیا کیا انصاف کی ترتیبیں, اور میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے پہلے دین اسلام کے لیے جس وقت بندے کے سامنے دلیل آ جائے تو اپنی عقل کو چھوڑ کے دلیل پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے. میں معجم صغیر طبرانی سے ایک روایت پڑھنے لگا ہوں. راوی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود تھے. بنو سلیم کا ایک شخص تھا جو بڑا عقل مند اور بڑا بہادر مشہور تھا, غیر مسلم تھا. وہ شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست گفتگو کرنے لگا. توجہ رکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جملہ کہتا ہے کہ میں نے ابھی پوچھا یہاں مجمع کیوں جمع ہے,
تو مجھے بتایا گیا یہ مسلمانوں کا نبی ہے. یہ مدینہ طیبہ کی بات ہے, امام طبرانی نے معجم الصغیر میں ذکر کی ہے. تو کہتے ہیں میں اسی لیے آپ کے پاس آیا کہ آپ کا چہرہ مجھے سب چہروں سے ناگوار اور نفرت والا لگتا تھا. میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا, لیکن آج آ گیا ہوں تو میری ایک بات پوری کر دیں, مجھے بھی پتا چلے آپ اپنی بات میں سچے ہیں. اس انداز میں بات کر رہا ہے, گستاخی کے ترتیب بن رہی ہے کہیں یا کوئی اعتراض بن رہا. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ایسے نیام سے تلوار الگ کی اور کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے. تو حضور نے فرمایا عمر روک جاؤ, اسے کہنے دو جو کہتا ہے. اب رحمت للعالمین اس وقت ٹھاٹھے مار رہی ہے نا, اب یہ سامنے ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں فَأَخْرَجَ مِن قُدْمِهِ مُزْدَبَّةً, اتنی بڑی اس نے آستین پہنی ہوئی تھی, اس نے ایسے لمبا اپنا بازو کیا, آستین سے مری ہوئی گوہ نکالی. فَأَخْرَجَ مِن قُدْمِهِ مُزْدَبَّةً فَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے سامنے اس نے مری ہوئی گوہ کو رکھ دیا اور کہنے لگا یہ گوہ ہے, مری ہوئی ہے, اسے مار کے میں خود شکار کر کے لا رہا ہوں. آپ کہتے ہیں آسمان کا رب آپ سے بات کرتا ہے, یہ آپ سے بات کرے, اس سے آپ بات کریں. ان میرے کانوں نے سن لیا تو میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں. صرف میں نہیں, میرے پیچھے ایک قوم ہے بنو سلیم جو 1000 افراد پہ مشتمل ہے, وہ بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی. اب جب یہ بندہ دعویٰ کر کے چیلنج دے رہا ہے, اسے نہیں پتا تو امام الانبیاء کے سامنے. حضرت عمر کہتے ہیں میں بہت اپنے آپ کو برداشت کر کے بیٹھا ہوں کہ یہ اس طرح لہجے میں بات کر رہا ہے اور حضور مجھے اجازت نہیں دے رہا, میں تبھی خاموش ہوں, میں نے اپنا غصہ دبایا ہوا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پکا؟ تو اس نے کہا جی پکا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں گوہ کو دیکھا, اللہ رب العزت سے دعا کی اور گوہ سے کہا یا رب اے گوہ, یہ جملہ کہا یا رب اے گوہ. تو گوہ اٹھی اور جواب دینے لگی. فَأَجَابَهُ بِلُغَةٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ, حضرت عمر کہتے ہیں صرف جواب نہیں دیا, عربی زبان میں بہترین جواب دیا. کہنے لگی لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین. کہو میری خوش قسمتی اتنی گوہوں میں وہ خوش قسمت ہوں کہ آپ نے مجھے پکارا. میری خوش قسمتی اللہ کے رسول بتائیے میں حاضر. نبی علیہ السلام نے فرمایا من انا, صرف ایک ہی سوال کیا, من انا, میں کون ہوں اسے بتا. تو گوہ نے جواب دیا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذب. کہ آپ وہ اللہ کے رسول ہیں جن پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا, اور کامیابی کوئی بندہ چاہتا ہے تو وہ آپ کی تصدیق کر دے, اور اپنا بربادی کا معاملہ چاہتا ہے تو آپ کا مخالف کرتا. حضرت عمر کہتے ہیں گوہ کی بات پوری ہوئی, رسول اللہ نے اس کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی. اب سنو نا جو میں سمجھانے لگا ہوں کہ دلیل کے سامنے جھکنا کہتے کسے. اب تو اس کی دنیا بدل چکی تھی, اندر کی دل بدل چکا تھا. اب اس کی آنکھوں میں آنسو. اس نے کہا, یوں ہاتھ آگے بڑھایا کہ آپ کے مذہب میں داخل ہونے کے لیے جو الفاظ ہیں آپ مجھے کہیں, میں اسلام قبول کرنے کا. اس نے یہاں کلمہ طیبہ پڑھا, صحابی بنا, مسلمان ہوا, 1000 افراد آئے. حضرت عمر کہتے ہیں پہلا موقع تھا جب 1000 بندہ اکٹھا کلمہ پڑھ رہا ہوا. اس سے پہلے کسی قوم میں یوں نہیں تھا, کوئی کا دھکا بات ہوتی. اس نے کلمہ پڑھا اور پھر اس نے حضور پاک سے کہا کہ وہ میں نے سچ کہا تھا کہ مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کسی کا نفرت والا چہرہ نہیں ملتا, لیکن اب بھی میں سچ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے چہرے سے زیادہ محبوب دنیا میں مجھے کوئی چہرہ نہیں. مجھے تعلیم دیں, میں کیا کروں. کہتے نبی پاک نے اسے سکھایا اسلام مذہب. پھر جب قرآن پاک کی بات آئی نا, تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے حضور پاک نے اس کو ایک پیکج دیا. پیکج کیا تھا؟ حضور پاک نے فرمایا قل هو اللہ سورۃ الاخلاص یاد کروائی, یاد کر لی. تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا
اس کے 3 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تجھے پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے. 3 مرتبہ پڑھنے سے. ایک 1.5 رکوع کی لمبی حدیث ہے جس کا خلاصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. امام طبرانی نے معجم الصغیر میں ذکر کیا. میری بات کا مطلب جس وقت دلیل آ جائے رسول اللہ کی, شریعت کا ثبوت سامنے آ جائے, تو پھر مسلمان کی شان یہ ہے کہ اسے تسلیم کیا جاتا ہے, اسے مانا جاتا ہے. میرے دوستوں, میں اب تک جتنی باتیں کر چکا ہوں اس میں بنیاد ایک ہی ہے کہ رسالت مآب کی زندگی صرف ہم خود اور اپنی اولاد کو عمل پیرا بنا لیں تو ہماری دنیا بھی بہتر ہے, ہماری آخرت بھی بہتر ہے. میں ایک جملہ مزید آپ کی خدمت میں اسی عنوان پہ کہنے لگا ہوں. آج ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم شریعت کے مقابلے میں عقل کو لے کے آ جاتے ہیں. نہ میرے بھائیوں, عقل کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ کا مقابلہ کر سکے. مشکات میں موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے کہا عقل بڑی یا شریعت کا حکم بڑا, تو کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا عقل شریعت کے تابع ہے. وہ کہنے لگا مثال, ایگزامپل, تو حضرت علی نے فرمایا سردیوں میں ہم لوگ موزے پہنتے ہیں, ہم نے حضور کو موزے پہنتے دیکھا ہے. پاک پیغمبر وضو کر کے جب موزہ پہن لیتے, اگر حضور گھر میں ہوتے, 1 دن 1 رات سفر میں ہوتے, 3 دن 3 رات پورا وضو تو کرتے, لیکن پاؤں پر جب تک موزہ پہنا ہوا ہوتا مسح کیا کرتے تھے. تو فرمایا جب ہم مسح کرتے ہیں تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ عقل نیچے ہے, شریعت اوپر ہے. اس نے کہا میں نہیں سمجھا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. حضرت علی فرمانے لگے سمجھاؤں. پاؤں اٹھایا اور اس کے سامنے رکھا, کہنے لگے لو کان الدین علی العقل لکان الخف اولا من اعلاہ. اگر دین عقل کی بنیاد پہ ہوتا تو پھر موزہ نیچے سے خراب ہوتا ہے تو مسح نیچے سے کیا جاتا, لیکن حضور نے مسح موزے کے اوپر کیا ہے. ہم عقل کو نہیں دیکھتے, محمد رسول اللہ کو دیکھتے. تو پتہ چلا عقل کے گدے گھوڑے دوڑاؤ گے بعد کی بات ہے, یہاں اتباع محمد نبوی شریعت کی بات ہوگی. محمدی نبوی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی شریعت کی بات ہوگی, اتباع محمدی کی بات ہوگی کہ حضور پاک کی تعلیم کیا ہے, حضور کی ترتیب کیا ہے. میں ایک بات یہاں آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں, توجہ رکھنا. جہاں عقل آ جائے اور عقل شریعت کے مقابل آ جائے ادھر عقل کی بات نہیں مانی جاتی. کیوں؟ عقل مخلوق ہے اور دین کو بنانے والے اللہ تو خالق ہیں. مخلوق کی جرت وہ خالق کا مقابلہ کرے. حضرت امام باقر رحمہ اللہ جو امام زین العابدین کے پوتے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں, یہ مدینہ طیبہ میں تھے. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو امام باقر فرمانے لگے اے نعمان, میں آپ سے اس بات پہ ناراض ہوں کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آپ عقل کو اوپر اور شریعت کو نیچے سمجھتے ہو. تو امام باقر کو حضرت امام ابو حنیفہ نے جواب دیا, فرمایا اے حسینی خود, آپ تک یہ بات غلط پہنچی ہے. میں نے کبھی عقل کو شریعت پر فوقیت نہیں دی, میں ہمیشہ دین کو نبوی حکم کو اوپر رکھتا ہوں, عقل کو نیچے رکھتا ہوں. تو امام باقر رحمہ اللہ نے کہا بین ابا حنیفہ, مجھے اس کا ثبوت چاہیے. آپ کا مسئلہ یہ کیسے ہے کہ آپ دین کو اوپر عقل کو نیچے رکھتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ فرمانے لگے عقل کہتی ہے عورت کمزور ہے, عقل کہتی ہے مرد مضبوط ہے. عقل تو یہ کہے گی کہ جو کمزور ہے اس کو زمین کے حصے دو, جو مضبوط ہے اس کو وراثت میں حصہ 1 دے. عقل تو یہ کہتی ہے, لیکن امام باقر آپ کے نانا کی شریعت حضور پاک کا دین یہ کہتا ہے کہ عورت کا حصہ 11 ہے, مرد کا حصہ 2 ہے. میں نے عقل کو چھوڑا ہے, آپ کے نانا کے دین کو لیا ہے. امام ابو حنیفہ نے مثالیں پیش کرنا شروع کی. کہتے امام باقر کا معاملہ کھل کے ان کے سامنے آیا. وہ اٹھے اور امام ابو حنیفہ کا ماتھا چوما, کہنے لگے ابو حنیفہ جو خبر پہنچی تھی واقعی غلط پہنچی, تمہیں
हुजूर पाक का दीन महबूब है। मैं यहाँ एक जुमला कहता हूँ, आजकल भी इसी उन्वान पे अमल कर लिया जाए तो बड़े बड़े रोले खत्म हो जाए दुनिया में। पता है क्या समझाने लगा हूं, तवज्जो। इमाम बाकर इमाम अबू हनीफा के बारे में सुन रहे थे आज तक, जब तक इमाम साहब नहीं मिले, और जब मिले तो फिर इमाम अबू हनीफा को सुना। एक होता है किसी के बारे में सुनना, एक है किसी को बराह रास्त सुनना, बड़ा फर्क है। आप जब किसी के बारे में सुनते हैं तो जहन और होता है, जब किसी को सुनते हैं जहन और होता है। मैं एक जगह बयान के लिए गया, मुझे एक शख्स ने कहा, आप हुजूर की तारीफ बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन हमें पता है तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है गद्दे घोड़े का ख्याल नमाज में आ जाए नमाज नहीं टूटती, हुजूर का ख्याल आ जाए हुजूर की नमाज टूट जाती है। ये थानवी साहब तुम्हारा मौलवी साहब है, उसने लिखा है। बंदा बड़ा सादा आदमी था, इंतहाई सादा बंदा। मुझे उसके सवाल से समझ आ गया कि वाकई इसको पता सो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा भाई मेरे पास जेब में 2 मोबाइल थे, मैंने दोनों दिए। मैंने कहा मेरी तरफ से आपको तोहफा है, थानवी साहब की किसी किताब से इबारत निकाल दें। अच्छा जी 2 मोबाइल लाले दे हाथ से चारना, तो समझ आ गई कि गाहल कच्ची की थी, पक्की परेशान हुआ ना मौलवी साहब वाकई कोई नहीं। मैं हुणे तो इवें आधा पिया में आप पढ़ के आया हूं मैं। तो खुदा दा बंदा अक्ल को हाथ मार, खोते थे घोड़े दे जिक्र नाल नमाज न त्रुटे थे हुजूर दे जिक्र नाल त्रुट वजे। ये इस्लाम है, ये दीन है, ये इस्लाम है। मुझे कहता है हुजूर का ख्याल आता है। मैंने कहा सब जिस वक्त हम नमाज में अत्तहियात पढ़ते हैं और ये कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, मुझे बताएं उस वक्त किसका ख्याल आएगा? नबी से मुराद कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे चलिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। आगे चले दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम तो आल को भी साथ जिक्र करते हैं, उनको भी याद करते हैं, तो सिर्फ हुजूर की बात कर रहे हैं। और फिर एक नहीं अल्लाह बारिक में भी है ना। मुझे क्या लगा पक्का मौलवी साहब, मैं नहीं, मैं कूल मरेगा बेटा, खुदा के बंदे कच्ची बात है इस तरह। उसका दिमाग ठीक हो गया। मैंने फिर उसे कहा आज तक तूने हमारे बारे में सुना था, हमें नहीं सुना। हमारे बारे में सुनोगे जहन और होगा, बराह रास्त हमें सुनोगे तो जहन साफ हो जाएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह पहुंचे थे तो इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह से बराह रास्त बात हुई, मसला निकल गया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं दीन जोड़ का नाम है, तोड़ का नाम नहीं है। दीन किसी के बाप की जागीर नहीं है, लेकिन उलमा दीन के वारिस हैं। मेरे साथियों मैं एक बात समझाने लगा था इसी उन्वान पे कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पे मत उभारे कि तुम ना इंसाफे बन जाओ, अदल को थामे रखो। ये तकवा के बहुत ज्यादा करीब है। इससे हमें समझ आता है कि हम अपनी जिंदगी में अपने किरदार और करैक्टर को, अपने मामले को ऐसे साफ रखें जैसे साफ रखने का हक है। हम यूं रखेंगे तब जाकर हमारा मामला ठीक होगा, फिर अपने भी मानेंगे, फिर पराये भी मानेंगे, फिर सामने वाला भी मानेगा, फिर ना देखने वाला भी मानेगा, क्योंकि नबवी उसूल है। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पे अमल किया था। कभी भी मेरे पाक पैगंबर ने इसीलिए मजहब पे 2 नंबरी नहीं की, मजहब पे सौदेबाजी नहीं की। जो फरमाया वही कहा, जो कहा उस पे अमल करके दिखाया। मैं एक जुमला समझाने लगा हूं, एक है नरमी, एक है मजबूती। बड़ा फर्क है, लोग दोनों को एक करके बैठ जाते हैं। हुजूर की नरमी को हुजूर की मजबूती के खिलाफ समझ लेते हैं। नरमी का मतलब और है, मजबूती का मतलब और है। क्या माना? नरम का माना हुजूर पाक ने तो अपने मुखालिफिन को माफ कर दिया, हुजूर ने नरमी दे दी। उसने कहा मैं बच्ची दरगोर करके आया, कहा माफी मांग ले अल्लाह बख्श देगा, मैं ऐसा दीन लेकर आया हूँ। नरमी दी हुजूर ने, मुझे कबूल, इस पर एतराज नहीं है। लेकिन जब रसूलुल्लाह से दीन के खिलाफ बात मनवाने की कोशिश की गई तो हुजूर ने मजबूती दिखाई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर ऐसे वाक़यात हमें मिलते हैं कि हुजूर पाक की नरमी का मामला अलग है, हुजूर की मजबूती का मामला अलग है। मसलन ये जो सूरतुल काफिरून है, कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरो, ये आयत क्यों उतरी थी? कभी उलमा से पूछ लो।
तफसीरों को देख लो, हुआ यह था कि पाक पैगंबर की मजबूती को चेक करने के लिए काफिर आए। हजरत अबू तालिब हुजूर पाक के रहीम और शफीक चचा, जिनकी शफकत हुजूर पाक पे बड़ी ज्यादा थी, उनको आके कहने लगे अपने भतीजे से हमारी सुलह करा दो। अजी सुलह का मामला क्या होगा? अजी सुलह का मामला ये है, 1 साल हम अल्लाह की इबादत करेंगे, अगले साल ये हमारे बुतों की इबादत करेगा। वो हुजूर पाक के पास इस ऑफर को लेकर आए कि ये कहते हैं सुलह कर ले, 1 साल आपके रब की बात मानेंगे, तौहीद मानेंगे, शरीयत मानेंगे, रिसालत मानेंगे, किताब मानेंगे, दीन मानेंगे, इस्लाम मानेंगे। 1 साल के बाद आप 1 साल हमारी मानोगे, फिर अगले साल तुम्हारी मानेंगे, फिर अगले साल हमारी मानोगे। यूं सर्कल चलेगा, अमन रहेगा। हमारे दौर का कोई होता ना, वो कहता मन घिरना चाहिए सही, 1 साल नमाज आई ना पढ़ छोड़े तो अगले साल बुता ना आई ना चाहिए मनो चा सही मनो चा मान ले 1 साल नमाज पढ़ेंगे अल्लाह को हिट एक्शन सही मामला ठीक थी। वैसे अब देखे मजबूती कितनी है हुजूर की। कुरान करीम ने आयत उतारी, फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून। कुल का माना पाक पैगंबर फरमा दे, क्या फरमा दूं? या अय्युहल काफिरून, ओए काफिरो। तो 1 साल के लिए दीन मानने के लिए आए हुए थे, तो शरीयत तौहीद रिसालत नबुव्वत मानने के लिए आए थे। क्यों? उसे शर्त रख के मने कोई नहीं आया। जी हाँ, अब शरीयत में मजबूती देखें। हुजूर ने ऐलान फरमाया ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं कभी तुम्हारे बुतों की इबादत नहीं करूंगा। हालांकि मौका था 1 साल इनको तरगीब दे के अपने साथ कर लें ना, दीन पर मजबूती दिखाई। अगला जुमला वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और तुम लोग भी मेरे रब की इबादत करने वाले नहीं हो। क्यों? वो तो कह रहे हैं 1 साल करेंगे, सच्ची मुच्ची देख रहे सुसाई, तो मानने के लिए आए हुए हैं। तो ये क्यों कहा जा रहा है कुरान में कि तुम मानने वाले नहीं हो? पता चला दीन में शर्त रख के अमल करना और मानना नहीं होता। ये है रसूलुल्लाह की मजबूती। नरमी को उठा के मजबूती को खत्म करने वालों, मजबूती का मामला अपनी जगह है, नरमी के मामला अपनी जगह है। ये किरदार नबुव्वत है। मैंने कहा जिसके मुताबिक हमें अमल करना है, जिसके मुताबिक हमें अपनी जिंदगी का सांचे को डालना है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ भी हुजूर की हिमायत कर रहा है उस मसले पे कि इस मसले पे हम हुजूर के साथ पर्सनल नहीं हो रहे। मैं एक जुमला मजीद आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जिंदगी आपके और मेरे लिए बेहतरीन नमूना है। ये अल्लाह ने फरमाया है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सिर्फ नमूना नहीं है, उस्वा नहीं है, उस्वतुन हसना, बेहतरीन नमूना है। क्या मतलब? ये आयत बता रही है कि बख्शिश उसकी होगी जो मुस्तफा की इत्तिबा करेगा। नमूना किसे कहते हैं? अगर मैंने इस तरह की वेस्ट कोट बनवानी है तो मैं ये वेस्ट कोट अगर दरखास्ती साहब को दे रहा हूं कि बेटा आप जाएं, शहजादा साहब आप बनवा के आए, इस तरह की। ये गए, इन्होंने टेलर मास्टर से बात की कि जी हमें ऐसे बना के दे दें। तवज्जो, मैं बात कर रहा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरतीब की। फरमाया ये शर्त रखकर ईमान ला रहे थे, तो इनका ईमान लाना नहीं हुआ। तो इससे हमें समझ आता है कि तालीमात नबी की तरतीब क्या है। अब मैं पूरी गुफ्तगू का खुलासा देकर बात को एंड करने लगा हूं। तवज्जो, मैंने बात चलाई थी मेरे पाक नबी दुनिया में आए, हुजूर को वो नाम मिला जिस नाम के बोलने से बोले तो 2 दफा होठ बोसा लेते हैं। फिर मैंने कहा इस नाम में अपने के बाद मुखालिफ हुए हैं, तो हुजूर पाक की जात पे उंगली उठाने की जुर्रत किसी को भी नहीं थी। फिर मेरे पाक पैगंबर ने अपनी तालीमात पे इस बात को मुदल्लल मुबरहन करके दिया है कि हम इन उसूलों पे अमल पैरा है कि किसी की जाती दुश्मनी हमें अदल और इंसाफ से पीछे नहीं करेगी। फिर मैंने आगे चल के इस पर इमाम बाकर और इमाम अबू हनीफा की मिसालें दी
है। कोई या अय्युहल काफिरून का आपके सामने शान नुज़ूल सुनाया है इस बात को मुदल्लल मुबरहन करने के लिए कि हमें अपने किरदार को ऐसा रखना चाहिए। चले मैं बात का खुलासा दे रहा हूँ। हुज़ूर पाक का नामी मोहम्मद है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज पे देखे तो किसी लफ्ज पे कोई नुक्ता नहीं है। अल्लाह के भी नाम बहुत है लेकिन अल्लाह का जाती नाम अल्लाह है। अल्लाह के लफ्ज पे देखे तो भी कोई नुक्ता नहीं है। हम ये देखते हैं अल्लाह ने अपने नाम पे भी नुक्ता नहीं रखा, हुज़ूर पाक के नाम पे भी नुक्ता नहीं रखा। कभी आपने कलमे पे गौर किया है कि कलमे के अल्फाज हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नुक्ता नहीं है। हुजूर की शरीयत के अल्फाज हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोई नुक्ता नहीं है। कभी आपने गौर किया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के 12 हुरूफ हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के 12 हुरूफ हैं, 12 मिलके ये 24 बनते हैं। ये रब इशारा दे रहा है कि ऐ लोगों तुम्हारी घड़ी बाद में बनेगी, दिन के 24 घंटे बाद में बनेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ 24 हुरूफ का कलमा पढ़ लो, 24 घंटे इसके मुताबिक गुजार लो, दुनिया तुम्हारी होगी, बेहतर अल्लाह कर देगा। कभी हमने इस पे गौर किया है कि अल्लाह का नाम है, इसको जितना अलग अलग लिखो तो अल्लाह का नाम खत्म नहीं होता। हुजूर का नाम है, इसको जितना अलग अलग लिखो ये नाम खत्म नहीं होता। अल्लाह का नाम अल्लाह है। कुरान में अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावात है, अल्लाह की अलिफ हटा दो, लिल्लाह है। कुरान में लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ है, ये लाम हटा दे, पीछे लहू है, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ है, यही लाम हटा दे, पीछे हुवा ज़मीर है, हुवा ज़मीर के लिए हुवल्लाहुल्लज़ी कुरान पाक में मौजूद है। खुदा के नाम को जितना आप अलग अलग कर दे कभी वो बगैर माने के नहीं रहता। ऐसे हुजूर का नाम है, हुजूर का नाम मोहम्मद वाला तारीफ वाला, अभी इस नाम पे मीम हटा दे, पीछे हम्द है, हम्द का माना तारीफ वाला, इसकी भी मीम के बाद हा हटा दे, पीछे मद है, मद का माना खींचने वाला है। इसका मतलब है हुजूर जन्नत की तरफ तुम्हें खींच रहे हैं। ये मीम भी हटा दे तो दाल बनता है, और दाल वाला खैरी का फाइल ही, हदीस में दाल का माना हुजूर खैर की तरफ दलालत करने वाले हैं। तो जैसे चाशनी नाम अल्लाह में है वैसे दास्ती नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो हम इन पे अमल कर ले तो हमारी दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी बेहतर होगी। करेंगे। आखिर में एक बात करना चाहता हूँ, मैं यहाँ जब आया तो मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि एक बात आखिर में आप जरूर करें। वो बात ये है कि जब हमारे छोटे यानी हम नौजवान इधर के रहने वाले कहते हैं हम कोई दीन का काम करने लगते हैं तो हमारे बुजुर्ग जो हैं हमें कहते हैं आए न कर रहे पुलिस नप के घेन वैसी। मसलन हम जलसा कर रहे हैं नहीं तो पुलिस पकड़ गए वैसी। क्यों पुलिस पकड़े सी? पुलिस मैं को पकड़े ना, मैं जो बैठा तुम्हारे सामने। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ना हमारे ऊपर कोई FIR है, ना कोई 107 तक का पूरे पाकिस्तान में केस है, कुछ भी नहीं है। तो दीन का काम कर रहे हैं, इसमें क्या मसला होगा? तो अपने छोटों की आप हमेशा लिंक किया करें, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया को पता है कि मेरा ताल्लुक हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब से सिर्फ कायद और कारकुन वाला नहीं है, लाड और प्यार वाला है, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम भी साफ है, हमारा मामला भी साफ है, हमारी जमात भी साफ है। कायद मिल्लत इस्लामी हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हमें संजीदगी के साथ अपने दलाइल देना समझाए हैं, संजीदगी के साथ। इतना कि कोई मुखालिफ भी आ जाए उन्हें भी इज्जत और एहतराम देते हैं। अभी आप इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे ना, तो इनकी जमात के कितने लोग हमारे दरवाजे पे आते हैं, हमने कभी इनकार किया? हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो अपने घर के दरवाजे खोले हुए हैं। अपोजिशन भी आ रही है, हुकूमत भी आ रही है, हम तो अखलाक वाले हैं, हमने तो सिखाया। हाँ नरमी है लेकिन मजबूती भी है। मजबूती का माने अपना मौकिफ हम छोड़ते नहीं है, दलील पे बात करते हैं, लेकिन नरमी का माने मेहमान दरवाजे पे वेलकम। आपने मेरे जलसे में इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाया, मुझे परेशानी हुई? बोलिए, मैंने मना किया? कभी तहरीक